جنگل کا قانون۔ انسان بستیوں میں بسنے والے ہم انسان نما مخلوق نے جنگل اور جنگل کے باسیوں سے کبھی انصاف نہیں کیا۔ دنیا کی تاریخ میں جب پہلے پہل کہیں انسان بستی بسائی گئی تو کسی نہ کسی جنگل کو تاراج کر کے ہی بنائی گئی ہوگی۔ جنگل سے ہم نے کیا کچھ نہیں چھینا، پہلے علاقہ لیا، پھر اس علاقے کے پیڑ پودوں کو کاٹا، پھلوں کو نوچا، پھولوں بھری جھاڑیوں کو کوڑا سمجھ کے اٹھوایا۔ وہاں کے جانوروں کو ہم نے پکڑا، کچھ حلیم طبع جانوروں کو اپنی آسانی اور تواضع کے لیے گھروں میں رکھ لیا۔ گائے، بھینس، بکری، مرغی، ان سے کبھی ہم گوشت لیتے، کبھی دودھ اور انڈے۔ جنگل کے گھوڑوں کو نکیل ڈال کے ہم نے سدھا لیا، کسی کو سواری کے لیے رکھ چھوڑا، کسی کو تانگے کے آگے باندھ لیا۔ خون خوار جبڑے والے کتوں کو 2 بوٹی اور 1 روٹی کا ایسا چسکا لگایا کہ وہ ہماری تجوریوں کی حفاظت کے لیے ہمارے دروازوں پہ پہرے دار بن کے فرما برداری سے کھڑے ہو گئے۔ بلیاں یوں ہی تماشا دیکھنے جنگل سے بستیوں میں چلی آئیں۔ انہیں توقع تھی کہ یہاں انسانی بستیوں میں بغیر اچھل کود کیے انہیں وافر چیٹنے مل جائیں گے۔ مل گئے، وہ ادھر رک گئیں۔ ہمارا تماشا پھر بھی ختم نہ ہوا۔ ہم جنگل سے ریچھ پکڑ لائے، اس کی ناک سے سوا گزار کے ایسی رسی باندھی کہ وہ ہمارے ہاتھ کے ایک جھٹکے سے ہمارے سامنے ناچنے لگا۔ اس کے ناچ کے ہر قدم پہ ہم اس کے کھلے جبڑے اور نکلی ہوئی بھوکی پیاسی زبان پہ تھوڑے سے سواد کی پیوند کاری کر دیتے۔ وہ خالی پیٹ بھی ناچتا رہتا۔ جنگل کے نامی گرامی جانور ہم انسانوں نے اپنی چالاکی سے پکڑ لیے، ہاتھی مار دیے، ان کی کھال کے تمبو تانے اور ان کے دکھاوے کے سونے دانتوں کو سونے کے مول بیچ دیے۔ شیر پکڑ کے چڑیا گھر میں بند کر دیے، چڑیوں کی اڑان پنجروں میں بند کر دی، باہر دروازے پہ ٹکٹ لگا دیا۔ جنگل کا سارا حسن، افتخار، وقار اور امن ہم نے چھین لیا۔ سب کچھ جنگل سے لے لیا، مگر جنگل سے جنگل کا قانون نہ لیا۔ الٹا اپنی بستیوں کی بدنظمی، انتشار، فساد اور لاقانونیت کو جنگل کے قانون سے تشبیہ دینا شروع کر دی۔ جو کوئی بھی جنگل کو جانتا ہے اسے پتا ہوگا کہ جنگل سے زیادہ پرامن جگہ کوئی دوسرا جنگل ہی ہو سکتا ہے، کوئی انسانی بستی ہرگز نہیں۔ جنگل کے قانون کی پہلی شکل یہ ہے کہ وہاں کا کوئی باسی اپنی بھوک سے زیادہ شکار نہیں کرتا۔ وہاں کون سے جانوروں نے فریج رکھے ہوئے کہ اپنے سے کمزور جانوروں کو مار مار کے رکھتے رہے؟ نہ، وہاں ایسا کوئی رواج نہیں۔ بس جس کو جب بھوک لگی وہ پیٹ بھرنے کے لیے نکل پڑا، چیونٹی سے لے کر شیر تک سبھی اس قانون سے بندھے رہتے ہیں اور کبھی یہ قانون نہیں توڑتے۔ کہنے کو جنگل میں ہزار ہا طرح کی مخلوقات ہوتی، جنگلی پودے، پیڑ، درخت، جھاڑیاں اور گھاس بھی سانس لینے والی مخلوق ہے، مگر اپنے قدموں پہ کھڑی رہتی۔ رزق چل کے ان کے پاس آتا ہے، یہ وہاں سے ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ جس پودے کو جو حسن و جمال مل گیا وہی اس کی پہچان بن گیا۔ کسی پہ اودے پھول لگے ہیں، کوئی لال نارنگیوں سے لدا ہے، کسی پہ سنہرے غلاف میں میٹھے رس بھرے آم پکے ہوئے ہیں، کوئی باداموں بھرا درخت ہے۔ کسی پہ کچھ بھی نہیں، نہ پھول نہ پھل، وہ پھر بھی سر اٹھائے کھڑا ہے، شرمندہ نہیں ہے۔ ہوا کی ہلکی سی لہر سے اس کے پتے مسکراتے ہیں، اپنی بے نیازی دکھاتے ہیں۔ ایسے پودے بھی ہیں وہاں جنہوں نے اپنے حصے کا سارا پانی پیا ہی نہیں، دوسروں کے لیے چھوڑ دیا، اپنے پتوں کو سکھا کے کانٹا بنا لیا۔ وہ کانٹوں بھری جھاڑیاں بھی ہر صبح مشرق سے نکلتے سورج کی پہلی کرن چھو کے خوشی سے سنہری ہو جاتی۔ کسی کے پاس کوئی گلا شکوہ ہے ہی نہیں۔ پھر ان پیڑ پودوں کے تن پہ جو بھی پھل پھول لگے ہیں وہ ان کے اپنے لیے نہیں ہیں، کوئی آئے کوئی کھائے، ان سے پوچھنا ضروری ہی نہیں۔ پرندے ان کی ٹہنیوں میں گھسے پھل کھا رہے ہیں یا نیچے کھڑا کوئی انسان پتھر مار کے ان کے پھل گرا رہا ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ بس صرف اتنا چاہتے ہیں کہ قدرت نے جو بھی انہیں نعمت دی ہے وہ کوئی لے لے، کوئی بھوکا اپنا پیٹ بھر لے۔ انہی درختوں کو کاٹ کے ہم جنگل میں اپنے گھر بناتے ہیں، بستیاں بساتے ہیں۔ پیڑ کٹ جائیں تو پرندے اڑ جاتے، گھونسلے گر جاتے، مگر ہمیں کیا پرواہ، ہم تو انسان ہیں، جنگلی تھوڑی ہیں۔ حقیقت میں ہم جنگلی جانوروں سے کئی زیادہ مکار اور چالاک ہیں۔ بجائے ان کی معصومیت سے کچھ سیکھنے کے، ہم نے اپنی مخلوق میں انہیں بدنام کیا۔ ان جانوروں کے لیے ہم نے الٹی سیدھی کہانیاں بنائی۔ شیر بادشاہ ہوتا ہے، سب کو کھا جاتا ہے، کتنا کھائے گا؟
جب ایک بار اس کا پیٹ بھر گیا تو لاکھ اس کے پاس بکریاں اور ہرنیاں اچھلتی کودتی پھریں، اسے کیا؟ جنگل تو اس پورے خطۂ ارض پہ وہ چند سکون بھرے خطے ہیں جہاں کوئی جانور کبھی سازش نہیں کرتا، کوئی کسی سے بیر نہیں رکھتا، کوئی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی اپنے حصے سے بڑھ کر ہاتھ نہیں مارتا۔ جنگل میں ابدی امن ہے، سکون ہے، قناعت ہے۔ وہاں ایک چھوٹی سی چونچ والی چڑیا کو بھی یہ علم دیا گیا ہے کہ رات جتنی مرضی کالی ہو، اس کی صبح ضرور روشن ہوگی، اور وہ چڑیا بھی یہ جانتی ہے کہ جب روشنی اندھیرے کو پھاڑ کے نکلے گی تو اس کے نصیب کا دانہ اسے ضرور ملے گا۔ کاش ہم شہر والوں کے نصیب میں جنگل میں رہنے والی چڑیا کے توکل کی ایک ہی بوند آ جائے، کتنا امن آ جائے۔ یہ جو ہم نے انسان بن کے لوٹنا، چھیننا، توڑنا اور سازشیں کرنا سیکھ لیا ہے، جنگل کے تمام باسی اس سے نابلد۔ انہی نوکیلے جذبوں کی تربیت کے لیے خدا نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ آخری سبق آئے بھی 1500 سال گزر گئے، مگر ہم انسان آنے والے دن کے علم بارے ایک چڑیا جیسا یقین بھی پیدا نہ کر سکے۔ الٹا شرمندگی میں اپنی بستیوں کو اپنے ہاتھوں سے لوٹ کے، اپنے پھیلائے فساد کو جنگل کا قانون کہہ کے جنگل کی توہین کرتے۔